آپ مناظرہ کے لیے تشریف لائے ہیں روف صاحب؟ جی ہم کس چاہ رہے موضوع تھے کہ شیخین پہ ہم ہی کچھ بات کریں. بات کریں؟ بات کریں چلیں۔ کچھ کچھ دیر پہلے وہ آئے تھے، ایک صاحب تھے جو مناظرہ کر رہے تھے آپ سے. جی 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 سر، انہوں نے تو قرآن کی آیت ساری پڑھی، وہی آیت پڑھی ہے جو ہم لوگ کو پیش کرتے ہیں. چلیں پڑھیں۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے تعلق سے رکھیں کہ وہ شیخین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ شیخین کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اہل بیت کا نقطۂ نظر کیا تھا. صحیح، تو اہل بیت مجموعہ طور افضل پہ ہیں یا صحابہ کے شیخین افضل بارے ہیں؟ میں. اہل بیت افضل ہیں یا کون؟ شیخین؟ اہل بیت افضل ہیں، علیہ السلام افضل ہیں یا شیخین؟ ہمارے آپ یہاں اہل سنت و جماعت میں شیخین افضل ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہاں وہ افضل ہے، کیونکہ صحیح۔ شیخین کا اہل بیت علیہ السلام کے کیونکہ اقوال شیخین آپ افضل ہے. کس کے کتاب سے نقل کریں گے؟ اپنی کتاب سے، ہماری کتابوں سے؟ نہیں، آپ کی کتاب سے. چلیں جی، نقل کریں، پیش کریں جی۔ آپ کی کتاب سے، کیوں ہماری کتاب سے تو کوئی مطلب ہے نہیں آپ کو پیش کرنے کا. صحیح ہے، چلیں پیش کریں جی۔ تو ہم شیعہ کے کتابوں سے، جو جی شیعہ سر، کے ہیں، نہج البلاغہ وغیرہ جو بھی کتابیں ہیں جو ابھی آپ پیش چلیں کر جی۔ رہے تھے، ہوں، وہی سب کتابوں سے. تو مجموعہ طور چلیں پہ کہ صحابہ کے بارے میں دونوں نقطہ. اب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ کے دونوں نواسے کے والد حضرت علی ابن ابی طالب اس وقت یاد کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر پر بیعت کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے اور ایک ہجوم کر دیا، تو آپ صدیق اکبر کی اس بیعت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں ابو بکر کے پاس گیا اور ان کی بیعت کر کے ان حالات میں اٹھا کہ باطل مٹ چکا اور دب چکا تھا اور خدا کیا بول کہاں بالا سے ہو نقل کر چکا رہے ہیں؟ تھا. پہلے کتاب کا حوالہ تو دے دو نا کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ۔ کتاب الغرات جلد الغرات کیا؟ صفحہ نمبر 360. الکیا؟ ایوان الکیا مو- کتاب کا کیا مو- نام؟ الغرات. موضوع کیا ہے مفتی صاحب؟ کس طرح؟ کیا؟ اہل بیت سے ہم، شیعہ کی کتابوں سے ثابت کرنا ہے وہ شیخین کا مرتبہ اور اسلام. فضیلت، صحیح۔ افضلیت، ہاں، افضل افضلیت. اور افضل ان کا نہیں، ان کا احترام و افضلیت کہہ دیجئے. ہاں. نہیں، ایک یہ بھی ہے نا کہ اہل سنت احناف جو ہیں وہ مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ شیخین کی افضلیت کے قائل ہیں نا، یعنی ابو بکر جی. و عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی المرتضیٰ. تو ہاں، آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خلفاء جو پہلے شیخ اہل بیت کی نظر میں خلفائے مطلب ان کا شیخین کا کیا مرتبہ تھا اور وہ ہوں۔ کتنی عزت کرتے تھے کس شیخین کتاب سے کی. آپ کو حوالہ ملا ہے؟ کتاب کا نام تو پہلے بتائیں نا بھائی۔ جی جی، کتاب کا نام بھی بتا دیتے ہیں. کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہ انٹرنیٹ ہے؟ الغارات جلد 1 صفحہ نمبر 210 میں ہے ہم مجھے یہ سمجھ نہیں آ عبارت. رہا کہ کتاب کا کیا نام ہے، 3 دفعہ آپ نے بولا، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، صحیح تو بولے نا اچھا کتاب کا اچھا نام۔ اچھا اچھا. الغارات. الغارات؟ از الغارات. الغارات؟ جلد 1 صفحہ نمبر الغارات 210. الغارات الغارات ہاں. عربی کتاب ہے یا اردو کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو اردو سے پڑھ رہے ہیں. الغارات، چلیں جی۔ وہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ اور باب کون نہج سا ہے؟ البلاغہ عربی میں نہیں ہے بھی آپ کے پاس؟ ابن حدیث میں میرے بھی پاس جو ہے. الغارات ہے وہ عربی ہے، میں اس کو دکھا سکتا اچھا. نا کہ مجھے پتہ چلتا کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ الغارات جو ہے ثقفی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ثقفی صاحب کی کتاب ہے الغارات۔ اور یہی عبارت ابن حدیر بھی لکھے ہیں، نہج البلاغہ بن ابی حدیر میں بھی ہے. یہ کتاب ہے الغارات، دیکھیں یہ الغارات ہے کتاب، ابی اسحاق ابراہیم ابن محمد الثقفی کوفی، متوفہ سنہ 283۔ اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس باب میں، تاکہ ہم اردو میں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہم عربی نہیں ڈھونڈ سکتے اور عربی عبارت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو مگر اردو والی ہے نا ہمارے پاس. اردو مسلمانوں والی نے پڑھیں، نبی کریم اس میں صلی اللہ کیا علیہ لکھا ہے؟ وسلم ایک جگہ صدیق اکبر کی خلافت اور آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے میں سے اس آدمی کو چنا جو کسی خوف کے بغیر جہاں تک ممکن تھا درست اور ٹھیک راستے پر چلتا رہا.
لیکن ہم ہاں سمجھے اگر آپ عربی شرح پڑھتے ہیں نا نزول آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو چاہیے کہ عربی لے کے آنا، ہم اس طرح ڈھونڈ نہیں سکتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ارے کس کے متعلق ہے وہ. مسلمان اچھا ٹھیک ہے ایک اور سن لیجئے مسلمانوں نے کیوں ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور اپنا امام منتخب کیا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی زبیر بن عوام اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابو بکر ہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں وہی صاحب گار اور دو میں سے دوسرے ہیں ہم آپ کی عمر یہ بھی شیعہ حدیث نہیں، آپ معلوم جو تھی پڑھ رہے ہیں نا اور یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. یہ کسی نے، اگر آپ عربی پڑھتے ہیں نا تو میں چیک کر لیتا کہ اس کتاب کے کس صفحے میں ہے. یہ تو نہج البلاغہ میں ہے جلد 1 صفحہ نمبر 232 نہج ناج البلاغہ ناج البلاغہ کے شرح نہیں، وہ شرح نہج البلاغہ ہاں شرح ناج البلاغہ شرح ابن نہج ابی البلاغہ الحدید، وہ ہاں شیعہ نہیں ہے نا، ہاں ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے، ابن حدیث کا ہے وہ نہیں ہے شیعہ یہ نہیں ہے. کہ وہ تو ابن حدیث اچھا اظہر صاحب ابن کیوں حدیث صاحب کا ٹائم معتزلہ ضائع ہے کر. ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے. وہ شیعہ کے امام وہ جو بادشاہ تھا حلقی اس کے کہنے پر لکھے تھے نا یہ شرح نہج البلاغہ کا ٹھیک ہے لیکن وہ شیعہ نہیں ہے نا، وہ مؤلف شیعہ نہیں ہے. تو اس کا تو حوالہ آپ دیتے ہیں آپ تو کئی بار ہم لوگوں کو بھی اس کا حوالہ دیے ہیں نہیں وہ شیعہ نہیں ہے بھائی. ہم کتابوں بخاری کا بھی حوالہ دیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں جو بخاری میں ہے. تو یہ ابن حدیث کی یہ شرح ابن نہج ابی البلاغہ کیا الحدید آپ نے اس کو معتبر مانتے ہیں کہ نہیں اس میں بعض چیزیں معتبر ہے، بعض چیزیں غلط ہیں. وہ خود بڑا متعصب آدمی ہے. یہ تو یہ وہ تو شیعہ یہودیوں والا حدیث کو عقیدہ ہو نقل گیا نہیں کرتا، وہ اپنی کتابوں سے نقل کرتا ہے. انہوں نے تو توریت اور وہ یہودی اور نصارہ کی طرح توریت اور دیکھیں انجیل کا کچھ حصہ انہوں نے لیا کچھ چھوڑ یہ دیا دنیا میں ارے آپ کو ایمان رکھنا ہے تو پورے پہ رکھیے دنیا میں آپ کو بہت کم کتابیں ملیں گی جس کی سب باتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کتابیں کم. باقی جو کتابیں ہیں ان میں اچھی صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں، غلط بھی باتیں ہوتی ہیں نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر میں کبھی شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید سے کوئی مطلب نقل یہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آپ ساری کے باتیں نزدیک صحیح ہیں. معتبر ہے کہ نہیں آپ کے نزدیک معتبر کتاب اس ہے طرح کہ نہیں ہے نہیں کہ اس کی سب باتیں صحیح ہوں، نہیں اس طرح نہیں ہے، معتبر تو ہے. یہ والی اس کو صحیح مان لیجئے کیوں صحیح مان لوں؟ ارے آپ مان لیجئے صحیح اس کو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم تو صحیح مان رہے ہیں تو آپ بھی مان لیجئے وہ اپنے اچھا وہ گویا کہ آپ کا عالم دین ہے، ہمارا عالم دین تھوڑی ہے، وہ آپ لوگوں کا عالم ہے نا. نہیں اس سے تو ہم لوگوں کا بہت پرانا وہی تو معتزلہ تھا یہ سیاہ معتزلی کے ہے لیکن ابن وہ حلقی کے سنی ہے نا، وہ سنی ہے، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو شرعی مانتا ہے، وہ ان کی بیعت سنی کو ہے شرعی مگر مانتا وہ ہے، اور امیر المومنین توسط علیہ کے السلام پہ قائل نہیں نص تھا کو نہیں مانتا وہ. ہم۔ وہ معتزلہ ہو گیا تو فرقہ مطلب وہ باطل گمراہ معتزلی فرقے سے ہو گیا دیکھیں، معتزلی جو ہے نا، معتزلی اور اشعری میں مسئلہ امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ آپ سے زیادہ کٹر سنی ہے مسئلہ امامت میں، ابو بکر عمر عثمان کے معاملے میں، عائشہ کے معاملے. وہ کس مسئلے میں معتزلی اور اشعری میں فرق ہے؟ وہ توحید کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے، ظلم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے آنکھ سے نظر آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. ان چیزوں پہ وہ آپ سے اختلاف کرتا ہے. وہ ان مسائل امامت پہ تو ان کا آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ آپ سے زیادہ، بلکہ ابن ابی الحدید جیسا کسی نے ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کیا. ابن ابی تو ہم الحدید نے تو جیسا شرائع کی حدیث سے ہی زیادہ روایتیں نوٹ کی ہے ہے. کیا آپ نے؟ کیا ہوگا نوٹ کیا ہے اس میں چلیں آپ شرح سے ابن ابی بات الحدید کرنے میں کے کس لیے جلد میں؟ ہاں پہلی جلد میں ہے بتایا تھا نا نہج البلاغہ کی شرح کی پہلی جلد میں. ہاں صفحہ نمبر 232 ایک منٹ میں لے کے آؤں اس کو. شرح جلد ایک، صفحہ نمبر کتنا؟ 200. 232 232 عربی والے میں نا؟ اردو والے میں دیکھیے عربی والے میں دیکھ لیجیے آپ ہوگا ہاں عربی میں 232. یہ محترم ہے ناظرین نا یہ شرح نہج البلاغہ جو مصر کا چھپا ہوا ہے، ہوں، ٹھیک ہے. ایران میں اس کو کاپی کر کے ان لوگوں نے دوبارہ چھاپ دیا. اصل اس کا چھپا ہوا جو ہے مصر کا ہے. یہ وہی جلد نمبر 1 ہے. اچھا اس میں صفحہ نمبر 232 آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں 232. یہ صفحہ نمبر 231 ہے، یہ 232 ہے. جی بتائیں اس میں کیا ہے؟ دخل زبیر اس میں وطلحہ کہ على علي فاستأذنا في العمرة.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی زبیر بن عوام اس کا جواب دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، نہیں، وہی یہ وہ صاحب نہیں ہے، گار اور یہ غلط آپ غلط ہے، اس میں نہیں ہے، صفحہ نمبر 232 میں نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ خلافت، یہ وہ واقعہ ہے یہاں پر کہ طلحہ زبیر آئے تھے، انہوں نے بیعت کیا تھا امام علی علیہ السلام کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں عمرہ کی، ہمیں اجازت دے دیں، ہم عمرہ جانا چاہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام یہ نے آپ کہا کہ بولا واقعا کہ نہیں، ہم عمرہ کی نیت ہے، انہوں نے قسم کہا ہے کہ ہم عمرہ جانا چاہتے ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام نے کہا عمرہ تم نہیں چاہتے، تم چاہتے ہو کہ تم بیعت توڑ کے تم یہاں سے بیعت توڑنا چاہتے ہو، تم اسی فکر، انہوں نے قسم کہا کہ نہیں جی ہم عمرہ کے لیے اجازت دے دیں۔ تو یہ اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا واقعہ ہے۔ رؤوف صاحب کی تیاری ہے نہیں، اچھا ایسے آ گئے۔ ہیں نہیں، جی، آپ دیکھیے، چلیں جی، وہ کوئی حدیث ہو تو لے کے آؤ آپ کسی کو کتب سے پہلے۔ دیکھو رؤوف صاحب، عربی عبارت تیار کرو، پڑھنا آتا نہیں آتا، پڑھے ہیں مدرسے میں، عربی پڑھنا آتا ہے ایسے مولویاں، جی جی اردو سے کام چلتا ہے۔ اردو وہ سے کوئی زیادہ عربی کام چل کتاب جاتا لے ہے۔ کے آؤ، عربی کتاب سے حدیث پڑھو، متن پڑھو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس حدیث کی بات کر رہے ہو نا۔ اردو پڑھ کے، اردو میں مترجم کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں آپ کون سی کس کتاب سے پڑھو، انٹرنیٹ سے پڑھ رہے ہیں یا کتاب سامنے ہے؟ جی، انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ میں پڑھ جھوٹ رہے ہیں۔ بہت ہے نا، انٹرنیٹ میں جھوٹ بہت ہوتا ہے بھائی، لوگ ادھر بہت ساری جھوٹے اچھا باتیں لکھتے ہیں۔ شیعہ کتاب میں فلان مطلب ہے، شیعہ کتاب میں ابو بکر عمر کی تعریف ہے، شیعہ کتابوں میں شیخین کی کوئی تعریف نہیں ہے، یقین جانو، اگر ہوتا تو ابھی تک جماعت اہل سنت کے علماء یہاں لائن لگا دیتے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، سرا ابن حدیث پہ دیکھیے کہ جلد 1 میں صفحہ نمبر 130 پہ ایک عبارت مل رہی ہے ابو سفیان کے تعلق سے۔ وہ شرح ابن ابی الحدیث ہماری کتاب ہے بھی نہیں نا، وہ ہو بھی تو اس کا کیا فائدہ؟ اچھا 130، چلیے سر، یہ صفحہ نمبر 130 ہے بھائی، ہاں اس میں ہے اس میں یہ نہیں ہے حضرت بھائی، ابو سفیان کا۔ ابو سفیان کا واقعہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ چلیں جی، اظہر صاحب سب کا ٹائم ضائع کیا سر۔ چل تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ جائیں، چلیں جی، نہج البلاغہ جو کی عبارت۔ بھائی انٹرنیٹ سرف کر رہا ہے، پہلے تم تیاری کر لو اچھی طرح، خود اپنے وہ جو حوالے دے رہا ہے نا وہ آدمی، انٹرنیٹ میں جو آپ کو حوالے مل رہے ہیں، پہلے اس کو چیک کرو تم کتابوں میں کہ واقعی کتابوں میں ہے کہ نہیں، ایسے آ گئے بھائی انٹرنیٹ میں کسی نے لکھا ہے، عربی اس کے بارات ڈھونڈ کے لے کے آؤ نا، ہاں تحقیق کرو، کچھ محنت کرو، ادھر سب کے سامنے آتے ہو، سب کا ٹائم لیتے ہو ایسے ہی۔ اوکے، چلیں جی، طارق بھائی ان کو نصیحت کریں، سب کا ٹائم اس نے ضائع کیا، ایسے ہی آگے نہ حوالہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جگہ میں سوال کر لیتا ہوں، نہیں تو سوال پیچھے کریں، اور نہیں ہے تو میں چلیں جی، مناظرہ کر لوں آپ سے آج۔ آج مناظرہ کر لیں آپ، طارق بھائی سے بات کیجئے، ہم دیکھتے ہیں۔ آج میں مناظرہ کرتا ہوں جی ان سے۔ مناظرہ کر لیں۔ طارق بھائی کریے۔ مفتی صاحب ادھر ہی رہیں گے اور میں آپ کی ان کا جو جانب سے ان سے شعر ہے وہ مناظرہ مفتی کلیم صدیقی ہے، وہ اتنا گالی دیا نا اس نے، غلیظ گالیاں دیا کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے بات کروں، میں کہتا ہوں کسی اور عالم کو لے کے آؤ جس نے جو گالی نہ دیتا ہو، یہ لوگ بیچارے ابھی تک کسی کو نہیں ڈھونڈ سکے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے بریلویوں کے انڈیا میں، یہ کوئی 15 کروڑ بریلوی ہیں وہاں پہ، 15 کروڑ میں ان کو ایک آدمی نہیں ملا جو حسن العیری سے مناظرہ کر سکے، ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، ہم دیکھیے، ہم آپ کو ابھی جب تک طارق بھائی سے بات کیجیے، ہم چلیے قرآن کی آیت پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ 15 کروڑ اچھا جی، تمہاری تعداد ہے، ایک بھی اللہ یاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا جی، یہ اللہ کا اعجاز ہے کہ نہیں ہے جی، کرامت ہے اللہ کی جانب سے، یعنی ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ اپنا احمد رضا خان کو چھوڑ دو، آ جاؤ، میں تو کوئی پیر تو ہوں نہیں کہ میں آپ کہہ دوں کہ میری اتباع کرو، میں کہتا ہوں 12 اماموں کی اتباع کرو، تو کیا ضرر ہے بھائی، فائدہ ہی فائدہ ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اتباع 12 کرو۔ اماموں کا ہمیں راستہ بھی احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہی بتایا ہے۔ اللہ ان کے سنیے، ہمیں بتایا ہے، ان کے والد کا نام نقی علی، ان کے دادا کا نام رضا علی، نام سے نہیں ان کے ہوتا، نام سے نہیں ہوتا ناصر بھائی، علی۔ نام سے نہیں ہوتا، ہندوستان وہ میں نام کوئی پہ بھی چلتے نا، آدمی وہ اہل بیت کا نام رکھنے غلام والا احمد مرزا، پہلا غلام گھرانہ احمد قادیانی، وہ تو احمد نام ہے نا، وہ تو چلو ایک غلام ہو گیا احمد۔ نا، اس پہ جائیے، اس کے اوپر جائیے،
اوپر چلیے جائیے، اہل بیت کا نام رکھنے چلے والا جی چلے یہی چلے گھرانہ ملا۔ بھائی بھائی یہ ان کا حجت ہے، ان کا نام سے استدلال کر رہا ہے، چلے چلے بھائی جی طارق بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو اچھا وہ نہیں جو کو اور مفتی نہیں ہے تو پھر آج ہم آپ سے جی سر کرتے بولیں ہیں نا بولیں کیا سوال ہے جی سوال۔ بولیں اچھا پہلا یہ ایک سوال ہے کہ ایک دوستوں کی طرف سے یہ موصول ہوا ہے اور یہ اس طرح آپ سے انہوں نے کہا اگر پوچھا جائے، اچھا شیعہ مذہب میں آپ کسی کو یعنی کہ یہاں جیسے کوئی بھی بندہ کوئی ایسا فعل سر انجام دیتا ہے یا اس سے سرزد ہوتا ہے تو اس کو ہم مفتیان یا مجتہدین ان کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں یا دار اسلام سے خارج کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کفریہ ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اثنا عشری فقہ کے مطابق، آپ کے نظریات کے مطابق آپ کس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ضمناً ایک سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں جو چیزیں سبب کفر ہیں نا یقینی طور پر اسلام میں، جن کو مکفرات کہتے ہیں، جن کی وجہ سے کوئی شخص کافر بنتا ہے، تو اگر وہ آپ کسی شخص میں پائیں، اگر آپ اس مجھے نظر آتا ہے اس فرد میں، آپ کو نظر نہیں آتا، یعنی میرے لیے ثابت ہوا ہے کہ اس شخص نے فلان کے فعل انجام دیے، آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، تو میرے نزدیک وہ شخص کافر ہے، آپ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ مکفرات جو ہیں وہ یقینی ہونے چاہیے، قرآن و سنت میں جو وارد ہوئی ہیں کہ فلان شخص اگر یہ اللہ کو گالی دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا قرآن کی کسی آیت کی مخالفت کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے یا کسی بھی پیغمبر کا مذاق یا اس طرح قرآن جو یا اس طرح کی باتیں ہیں، جو بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سبب کفر بنتی ہیں، ان میں سے اگر وہ مرتکب ہو جائے تو بلا شک بلا ریب وہ شخص حقیقت میں کافر ہے۔ اب بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ خفا میں کرتے ہیں نا، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جس شخص کو پتہ چلا اس کے نزدیک تو وہ کافر ہے نا۔ اب دوسروں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کس نے یہ انجام دی، دوسروں کو نہیں معلوم، تو ہم کس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں؟ ایک جانب سے یہ ہے کہ وہ کلی احکام ہے، جنرل پرنسپلز ہیں مکفرات شریعت میں کہ فلانی اگر یہ انجام دو تو کافر، یہ انجام دو تو کافر، یہ انجام دو تو کافر، اور پھر وہ خاص شخص ہے کہ اس نے یہ انجام دیے یا انجام نہیں دی، اگر دونوں پازیٹو ہیں تو اس شخص کو کافر قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ واقعاً اس شخص نے انجام دی ہو۔ اب کسی مفتی کے فتوے سے کوئی شخص کافر نہیں بنتا، مفتی لاکھ فتویٰ دے دینا، فتوے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حقیقت دیکھنا ہوگا کہ واقعاً اس شخص نے فلان فعل انجام دی یا نہیں انجام دیا۔ اگر ایک شخص بے گناہ ہے، وہ فرض کریں کہ اس نے وہ غلط کام انجام نہیں دیا، اب مفتی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس نے انجام دیا، مفتی تو فتویٰ دے گا کہ یہ کافر ہے، اس سے وہ کافر نہیں بنے گا، اس کا فتویٰ بھی اگر کسی کے لیے حجت نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ اس شخص نے کیا یہ فعل انجام دیے یا قول یہ جملے اس نے بولے ہیں، اگر بولے ہیں کفریہ اور واقعاً وہ کفریہ تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے ٹھیک، اس طرح لیکن ایک چیز اس میں اور ہے کہ شیخ صاحب کے جو ہمارے ہاں تو علماء کہتے ہیں نا کہ کچھ ضروریات دین یا اصول ہم، دین یا ہم، کچھ خاص ایسے معاملات ہیں، آپ میرا اشارہ سمجھ گئے، جی ہاں، ان کا صریحاً انکار کرتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم، تو شاعر اسلام کی کوئی توہین کرتا ہے ہم، یا اور کوئی ایسا فعل اس سے سر انجام دیا جاتا ہے اور وہ اقراری بھی ہے، یعنی علانیہ اس کا یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا پھر اس صحیح، پر جو بھی فتویٰ وغیرہ لگتا ہے۔ جی ہاں، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں یا کچھ ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے یا اس سے پوری پوری باز پرس ہوتی ہے، تیری نیت کیا تھی، کوئی تو ہم، واقعتاً یہی جو بیان کر رہے یہی تیری مراد تھی اس سے۔ اب میں ہم، یہاں سے یہ بات تمہید باندھ کے میں یہاں آتا ہوں کہ جب آپ شیخین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ان سے افعال سرزد ہوئے، تو پھر آپ ان پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ ہم، یہ ان بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا ہم۔ ان سے یہ کفر ہے۔ آپ کو یہ اتھارٹی کس طرح حاصل ہوئی میری جبکہ اتھارٹی نہیں ہے جی، دیکھیں کفر، دیکھیں اگر قرآن میں حدیث میں ہے کہ جو بھی شخص فلان کام انجام دے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی شخص مثلاً وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک احترام کرے وہ کافر ہے،
یا جو بھی شخص قرآن میں شک کرے یا اللہ کے حکم کی خلاف فتویٰ دے دے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم پاتے ہیں کہ بھائی فلان بندے، اس کا نام الف یا بے جو بھی ہے، اس نے یہاں پر جان کر اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، تو پھر میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میری صرف اتھارٹی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے. میں کسی کو کافر نہیں بنا سکتا، اللہ کافر بنا لیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میرا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میری صرف یہ بس میں ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو جنرل پرنسپل ہے کہ جو بھی شخص یہ فعل انجام دے وہ کافر ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ فلانے شخص نے یہ فعل انجام دیا، پھر تو کوئی راستہ نہیں بچتا نا. پھر کوئی اس کا میں اب شیخین کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کا جو بھی انسان ہو، جو بھی انسان الف بے جیم جو بھی ہے، پھر وہ فعل آپ اس میں پائیں، وہ حقیقت اس میں پائیں، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اس شخص نے یہ فعل انجام دیا ہے، یہ یا تو یہ فسق ہے یا تو یہ کفر ہے یا یہ اچھا کام ہے، جو بھی ہے اسی کے مطابق اس پہ ہمیں سمجھ آئے گی، اس کے مطابق ہم تصدیق کریں گے، حکم دیں گے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا مختلف مقامات پر فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسے سورۃ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے جہاں وہ مجھے آیت تو زبانی اس وقت یاد نہیں، حوالہ شاید آپ کے ذہن میں آ جائے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف یہود، نصارہ اور مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اور ان چیزوں کے پر وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرتا ہے. اب یہ جو کچھ ایسی چیزیں آپ ہمیں رپورٹڈلی آپ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر صدیق سے یہ عمل سرزد ہوا، تو ان باتوں سے مطلب وہ ایسی بات تو کوئی نظر نہیں آتی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر ان کا وہ منکر ہوئے ہوں، اور دیکھیں ایسی اگر بات ان کیوں نہیں چیزوں کا آتی، ضروریات دیکھیں دین جب ان کا مثلا منکر ہونا ثابت ہوتا، اور پھر حضور علیہ بالکل الصلوۃ ثابت ہو والسلام جاتا کی ہے. زندگی، دیکھیں تو پھر ان پر جیسے وہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں کہتا، آپ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے تو ایک قیاس کرتے ہیں، ایک نقطہ نظر، ایک فکر پیش کرتے ہیں، ایک تعبیر پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے اور اللہ کے رسول کریم نے اور قرآن نے جن جن باتوں سے بتا دیا قرآن پاک میں، ان پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ مومن بھی ہے، اور وہ دیکھیں کتنی احادیث اخروی میں اس کی نجات بھی ہے. اہل سنت کی احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امام علی علیہ السلام کی تم نے اطاعت کرنی ہے. ایک دو تو حدیث نے تو کئی احادیث ہے نا. اور فرمایا کہ اس کی مثال ہارون علیہ السلام کی مثال ہے جو موسیٰ سے تھی. اور پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کہیں تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر میرے بعد خلیفہ ہے نا. تو اگر ابو بکر عمر یہ اچھے لوگ ہوتے، یہ صالح لوگ ہوتے، تو کیوں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، خود کو خلیفہ بنایا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا یہ کفر نہیں ہے تو کیا چیز کفر ہے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا فرمایا کہ میرے بعد تم نے طاعت کرنی ہے امام علی علیہ السلام کی. انہوں نے طاعت نہیں کی بلکہ خود اپنے آپ کو امام بنایا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایا، امام نہیں بنایا. امام علی علیہ السلام کو بنایا. تو مجھے بتائیں آپ کہ جو دین میں اس طرح کا بڑا بدعت داخل کرتا ہے، اس طرح سے جو بالکل نبی سے دیکھیں، اگر امت موسیٰ میں کوئی ہوتا جو امام حضرت ہارون کو نہ مانتا، کہتا میں تیری اطاعت نہ کرتا، تو اس کے ارتداد میں مسلمان شک ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ان لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کیا. اور اس کے علاوہ آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے دلائل بھی دیے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ بیعت نہیں کروں گا، آپ کے گھر جلائیں گے. اور وہ آگ لے کے بھی آئے تھے نا، آگ لے کے بھی آئے تھے. تو اگر کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان ہے، روز جزا پہ ایمان ہے، دیکھیں ایمان تو دل کی بات ہے نا، وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے عمل سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعاً اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرب کو آگ سے جلانے کی دھمکی دینا، یہ تو صحیح سند کے ساتھ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ مسلمان کیسے کر، اگر دل میں یقین ہے کہ یہ نبی تھے، ان کے مرنے کے 2 دن بعد میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کلمے پہ یقین ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جلا دوں؟ کس لیے جلانا ہے؟ ہماری بیعت کرنی ہے آپ نے. اور بھائی بیعت تو آپ نے ان کی کرنی ہے الٹی.
تو مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دل، ایسے لوگوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توحید، ایمان، روز قیامت، قرآن پہ ایمان ہو؟ اب مجھے تو نہیں سمجھ آتی کس طرح کہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا نا مسلمان۔ اب اس طرح کے اچھا واقعات تو اس بہت ہیں۔ جی سر بولیں۔ جی جی آپ نے واقعات تو ذکر کرتے رہتے ہیں، بے شمار ہم نے سنے بھی ہیں اور رپورٹ بھی ہیں، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ واقعات رونما ہوئے اور جو آپ نے حوالہ دیا جس حدیث مبارکہ کا کہ بھی میرے بعد جو ہے مطلب یہ ولی ہیں، یہ میرے جس طرح میں آپ کا مولا ہوں اسی طرح حضرت علی شیر خدا علل ہوں، وہ آپ کے ولی ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، ہوں۔ تو اس کے بعد اگر آپ کچھ افعال رپورٹ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت کون ججمنٹ دے گا؟ کسی نے ججمنٹ دی ہے کہ ان سے یہ افعال سرزد ہوئے ہیں، ابو بکر وہ و تو عمر سے، تاریخ میں موجود ہے نا، عثمان تو سے، اور ہم تو یہ جو ہوئے ہیں، تو کس نے ججمنٹ دی؟ کسی امام نے؟ چلیں آپ کے امام منصوص ہیں من اللہ ہے، کسی امام نے لاؤڈلی، عرض کلیئرلی، کریں نا، صریح، صاف، جب بھی یہاں پہ قطعی؟ مناظرہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ فلان شخص نے کیا فلان فعل انجام دی یا انجام نہیں دیا۔ اگر اس نے انجام نہیں دیا تو وہ مبرہ ہے، بات ہی ختم۔ اگر انجام دی ہے تو ایسے فعل کا انجام دینے والے کا حکم کیا ہے؟ صرف وہ گناہ ہے، ایک فسق ہے، بس معصیت ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ وہ کفر ہے۔ تو اس کے متعلق ہم تو بغیر دلیل کے نہیں بیٹھتے نا بھائی، آپ کے علماء جب آتے ہیں ان سے مناظرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب شیخین کے متعلق کہ انہوں نے ان سے ان کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کیا، یہ تمہاری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، اور آپ کے اپنے صحیح مسلم میں بھی ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کاذبان، آثمان، غادران، خائنان۔ امام علی علیہ السلام شیخین کو کاذب، عاصم، غادر اور خائن، جھوٹے، گنہگار، اسلام کا غدار اور اسلام کا خائن سمجھتے، یہ تو صحیح مسلم میں ہے۔ اچھا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود عمر خود اعتراف کر رہے ہیں، عمر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر کو بھی یہی سمجھتے تھے، مجھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار ہیں دین کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے جھوٹی احادیث افترا کی ہیں، وہ یہ تو خود وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نا۔ نہیں، تو یہ تو آپ کی کہنا، کتاب ہے۔ کوئی ججمنٹ دیں نا، ججمنٹ کس کی ہے؟ جیسے کوئی ایک فیصلہ ہے، ایک فتویٰ جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، کس کا فتویٰ ہے؟ تو ہمارے احادیث میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بے نہایت زیادہ ہے کہ ایک شخص جو اگر اس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اور جو اس کو جہنمی نہیں سمجھتا، وہ بھی خود بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو وہ اس شخص کو جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، اس کو امام نہ مانے، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ احادیث بہت زیادہ، اور شیخین کے اس متعلق میں دیکھیں شیخین کے متعلق کہ انہوں نے کیا فعل انجام دی ہیں، ان کی تکفیر تو ماشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بہت ہی زیادہ ہے، بے حد و بے مثال ہے کہ فلان فعل انجام دیے وہ اس وجہ سے کافر ہے، فلان فعل انجام دیے اس کی وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی، غصب امامت، دین میں بے شمار بدعتیں داخل کرنا، ظلم کرنا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرانا، یہ تو اس میلہ ماشاء اللہ ہم اپنی کتابوں سے استدلال نہیں کرتے نا، اسی لیے کہ حجت نہیں ہے۔ لیکن آپ کی کتاب، اگر ہماری کتابوں کو آپ دیکھنا چاہیں اہل بیت علیہ السلام نے کیا بولا، یہ بہت زیادہ بے شمار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی لیے کہ حجت نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگوں سے بھاگتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے موبقات میں سے، کہ یہ ہمیشہ یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کی وجہ سے۔ اور پھر ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ آپ کہتے ہیں ججمنٹس بے نہایت، ہم دیکھیں یہ ججمنٹ کے بغیر ہم کب مناظر کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ کے علماء کے لیے آسان سی بات ہے، اگر شیخین نے یہ کیا بھی ہے تو کہاں سے معلوم کہ یہ کفر ہے؟ وہ تو آسان سے کر سکتے ہیں نا۔ پہلی بات ہے شیخین نے نہیں کیا، جو چل مانتے ہیں کہ فلان فعل شیخین نے انجام دیے، کیوں کہتے ہوئے کفر ہے؟ یہ کفر نہیں، یہ صرف ایک گناہ ہے، اللہ گناہ کو معاف بھی کر لیتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں نا۔ نہیں تو ہمارے اسی لیے وہ مناظرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دونوں استدلال کے دونوں مرحلے پر میرے پاس بہت زیادہ ٹوس دلائل موجود ہیں۔ پہلی بات نہیں، ہے وہ کہ اگر میں ججمنٹ کہتا ہمیں ہوں، وہ ججمنٹ کا حوالہ دیں کوئی۔ آپ کے ہمارے بھی وہ ائمہ ہیں، ہم بھی ان کا احترام ہے، اکرام ہے، ائمہ اطہار کو ہے، کیا ججمنٹ ہے؟
کیا ان او سے بھائی آپ ناراض ہو انہوں جائیں گے بھائی. کیونکہ جب ججمنٹ دی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کا وہ جو ہوتا ہے فعل یا جو بھی جرم کہہ لیں یا کچھ چیز ہوتی ہیں عمل، اس کو لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں میں ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک منٹ مجھے اجازت دیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ جتنی دیر آپ حوالہ لے رہے ہیں اتنی دیر ایک اور بھی بات ہے کہ یہ آپ اس میں میری مطلب ناقص رائے کے مطابق آپ اس میں منفرد ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہل تشیع دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اور وہ خاص کر کے ایران میں وہ ایسا نہیں لکھتے، اور ان کے فتوے بالکل برعکس ہیں اس کے۔ نہیں چلو اس یہ بھی طرح ساتھ ایڈ دیکھیں، ہو یہ دیکھیں پہلی بات ہے حق و باطل کی پہچان وہ اس طرف سے نہیں ہوتا کہ کس کے ووٹر کس کے زیادہ نا. اسناشری کے ہیں نا، آپ بڑے عالم میں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ اسناشری کو چھوڑیں، جو بھی ہے، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، حق و باطل کا پہچان تعداد سے نہیں ہوتی کہ کس کے تعداد فالوور زیادہ ہیں. وہ ایران والے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ابو بکر عمر ہمارے چچا ہیں اور اللہ یری کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے چچا نہیں ہیں. تو اس سے وہ زیادہ ہیں یا اللہ یری کم ہے. اس پہلی بات ہے کہ اس سے حق و باطل کا معیار نہیں ہے. حق و باطل کا معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اہل بیت علیہم السلام. تو یہ آپ کے جو شیعہ مولوی ہیں نا، یہ دنیا کے بدبخت ترین جراثیم ہیں. کیونکہ اگر میں غلط ہوتا تو مجھے چیلنج کر لیتے. وہ کیوں چیلنج میں کرتے، آپ مانتے نہیں ہیں نا، آپ مانتے نہیں ہیں، آپ وہ تو وہی میں تو ججمنٹ منتظر آپ ہوں. دیتے ہیں نا، اب ایک منٹ میں آپ قیاس کرتے ہیں، آپ ججمنٹ دیتے ہیں۔ ابھی لے کے آتا ہوں ابھی بھائی. مجھے بھی اپنے نیچے میں گالیاں پڑ رہی ہوں گی، آپ میں نے آپ سے سوال رکھے ہیں نا کاظمی نیچے۔ بھائی آ جاؤ، بتاؤ جی کاظمی صاحب، آپریٹر صاحب بتاؤ جناب. میں کہتے ہیں کہ چیلنج، میں ان کا چیلنج قبول نہیں کرتا جی. ایک منٹ کن کاظمی کا؟ صاحب آپ ڈسو جی، تسی سانو ڈسو. یہ شیعہ مولوی ہم مجھ سے بھاگتے ہیں، میں ان کی چیلنج میں نے کبھی قبول نہیں کیا. کاظمی صاحب بات کریں آپ. السلام علیکم رحمۃ اللہ جی. نہیں علیکم السلام. الحمدللہ، یہ کہ طارق امان صاحب اور رؤوف بھائی سب کو سلام. وعلیکم عرض السلام۔ یہ کہ ہم تقریباً 3-4 سالوں سے لگاتار اہل تشیع علماء کرام کے رابطے میں ہیں اور ان کو دعوتیں دیتے رہتے ہیں، اسپیشلی تقلید، مرجعیت، ولایت فقی، انقلاب ایران، جو بھی اختلافی موضوعات ہیں ودن شیعہ سیکٹ. لیکن وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں. اور انفیکٹ ان کے آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی نجفی عراقی جو حوزے علمیہ نجف میں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، تو ان کے جو 3-4 مناظرات ہوئے تھے، ان کے بعد انہوں نے بڑا شدید فرار کیا اس معاملے میں نا. بڑی ناانصافی کی ہے شیعہ عوام کے ساتھ. میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ معاملات چلتے رہتے اور ودن شیعہ جو معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے جو ہے نا وہ ہماری رسپیکٹ کم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھے گی رسپیکٹ، کہ شیعہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر اگر اندرونی طور پہ کچھ معاملات ہیں جن میں خرابی ہے تو ہم کم از کم گفتگو کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایگری نہیں کرتے اس بات سے، اور وہ ہمیشہ سے وہ کرتے. یہ 3-4 سالوں میں یہ لگاتار جاری رہا. انفیکٹ طارق احمد صاحب، آپ کہیں میں آپ کو سب کے کانٹیکٹ نمبر دے سکتا ہوں، بڑے بڑے چاہے شہنشاہ نقوی صاحب کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا، علی رضا رضوی صاحب کو لے لیں، تو بہت پاپولر لوگ ہیں یہ لوگ. میں سب کے نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں، آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان سب کو لگاتار دعوت دی گئی ہے. اب اگر وہ نہیں آتے، دیکھیں زبردستی تو نہیں لا سکتے کسی کو. دیکھیں یہ تو صرف یہاں کی بات نہیں ہے نا. میں تو فارسی عربی میں پروگرام، اردو میں تو میں نے ابھی شروع کیے 3-4 سال سے. اس سے پہلے میں صرف فارسی اور عربی میں بہت پروگرام کرتا تھا. ان لوگوں کو تو میں جانتا ہوں. یہ لوگ کبھی مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے. یہ صرف میرے پیچھے بات کر سکتے ہیں، یہ کبھی مناظرہ نہیں کریں گے. اور اس طرح نہیں ہے کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے. عرض یہ ہے کہ اگر یہ میرے کسی بھی مسئلے پر مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے، دیکھیں یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے، سوائے اس تہمت بہتان کے فلان شخص ایجنٹ ہے. اسی سے جان چھڑاتے ہیں اپنے عوام سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ذلیلانہ حرکت ہے ان کی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ خطبہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا حوالہ دیں. یہ کتاب الروضہ من الکافی ہے، روضہ کافی یہ ہے. یہاں پر جلد نمبر 8 ہے. یہاں پر خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، صفحہ نمبر 58 میں. یہ یہاں پر فحمد اللہ واثنى علیہ، وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں
قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں انہوں نے ایسے اعمال بجا لائے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، متعمدین لخلاف ہے، اس لیے نہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے مخالفت کی ہے، نہیں، عمدن ضد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضد میں آ کر خلفائے ثلاثہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، ناقضین لعہدہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا اور اوامر، ان کے عہود اور پیمان کو انہوں نے توڑا ہے، وہ مغیرین لسنتہ، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چینج کیا، تغییر دیا۔ اچھا پھر فرماتے ہیں، ان کی مثال خود دے دیتے ہیں کہ انہوں نے بلے فرماتے ہیں کہ لو امرت بمقام ابراہیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم جو مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں، اس کو عمر صاحب نے اس کی جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا نا، وہاں سے چینج کیا، یہ تو مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ فدق کو زہرا سلام اللہ علیہ سے چینا ہے۔ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات تھے ان کو اہل بیت علیہ السلام سے چینا گیا ہے۔ مثالیں دیتے ہیں یہاں پر بلے دار جعفر الی ورثته وهدمتها من المسجد، جعفر تیار علیہ السلام کا گھر تھا، مسجد کے ساتھ ان کے گھر کو توڑ کے مسجد میں داخل کر دیا، یہ غصب ہے جعفر تیار کے ایتام کے ساتھ۔ اچھا ورددت قضایا من الجور قضا بها، اور جتنے ان لوگوں نے غلط فیصلے کیے، کسی کہاں پر کسی کے مثلا ان کے پاس ججمنٹ کے لیے آتے تھے نا، یہ تو جج ہوتے تھے ابو بکر عمر عثمان، غلط میراث کے مسئلے میں، قتل کے معاملے میں، زنا کے معاملے، مختلف غلط فیصلے سناتے تھے لوگوں کو۔ ونزعت نساء تحت رجال بغیر حق، اور ان لوگوں نے جو مختلف جنگیں کی ہیں وہاں پر عورتوں کو یعنی طلاق غلط دیا، کسی کی طلاق نہیں ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی، یا یہاں پر کسی کہیں پہ جنگ کی ہے، وہاں سے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے اور اپنے اندر باندھ دیا، خلاصہ شوہردار عورتوں کو انہوں نے کنیز بنا دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے 2 صفحے 3 صفحے تک ان کے اعمال یہاں پہ گنے گئے ہیں کہ ان کے یہ اعمال صحیح ججمنٹ، یہ کہ ایک ہے، اس طرح کی احادیث ہمارے ہاں بے شمار ہیں۔ نہیں یہ تو انہوں نے کیے، اب ججمنٹ دیں نا، ججمنٹ کیا دی انہوں نے، فیصلہ کیا سنایا؟ اور بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدن مخالفت کرے یہ واضح ہے سر، اس کے بعد ججمنٹ آنی چاہیے تھی نا، جو ججمنٹ ہونی چاہیے تھی، کوئی ایسے الفاظ، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تغییر دے وہ معلوم ہے کہ وہ کافر ہے۔ اگر میں کہتا ہوں نا فلان مولوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے اور اس کو عمدن اس نے چینج کیا، اب مجھے مزید بولنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جملے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ کافر ہو چکا ہے، وہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ میں کچھ عرض کروں، یعنی کہ ایک بات میں عرض کروں کہ جو خلفائے راشدین کے بارے میں اہل سنت کے حناف کے ہاں یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ان کو کہتے، یعنی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک بات دھیان رکھیے گا کہ وہ ان کو معصوم نہیں کہتے، اور جو معصوم اگر وہ معصوم نہیں ہے تو آج وہاں سے لے کر آج تک یہ صدیاں گزر گئی ہیں، 1500 صدیاں گزر گئی ہیں، یا اس سے شاید زیادہ ہو، 1400 صدیاں، تو 1400 صدیوں میں جتنے حکمران آئے ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ان کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ان کے آمدن بھی ہیں اور خطان بھی ہیں، تو آج بھی ہو رہے ہیں۔ چلیں ججمنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی، یہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ اس طرح آپ کی اردا گرد آج بھی انہیں، ہمارے ہاں بہت سارے احادیث، ایک سیکنڈ، ایک جملہ آخری جملہ پلیز، اگر یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، پالیسیز بدل رہی ہیں، قوانین آئین بدل رہے ہیں ملکوں کے، مطلب خلاف سنت ایسے اعمال افعال، تو اس بات کو اگر رکھا جائے تو وہ تو سارے، وہ تو اگر آپ کی ہی نقطہ نظر کو لیا جائے تو آپ کے اگر آپ کے حکمران اگر سنت کو چینج کرتے ہیں، قرآن کو چینج کرتے ہیں، اس قرآن کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں تو اچھے کام کرتے ہیں؟ نہیں، اس کو دائرہ اسلام سے اخراج میں میرا یہ پوائنٹ ہے، دائرہ اسلام سے اخراج کون کرے گا، کس کی مطلب کرتا ہوں، اگر کوئی شخص آ کے سنت کو چینج کرتا ہے، دین میں بدعت داخل کرتا ہے، میں دیکھو یہ ججمنٹ ہے، کتاب سلیمان نقی سے ہلالی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ انسان گناہگار تو ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، عمدن جو مخالفت کرے، یہ سب مسلمانوں کے ہاں ہے، عمدن جو مخالفت کرے اسلام سے اخراج نہیں۔ ابھی دیکھو یہ کتاب سلیمان نقی ہے، یہاں پر امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، انہوں نے اچھا
أذكركم بالله أيها الأربعة يعني أبا ذر يعنيني وأبا ذر والزبير والمقداد. سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سنا کہ جہنم میں ایک صندوق ہے، ان تابوتا من نار فيه 12 رجلا 6 من الاولین و 6 من الاخرین، اس میں 6 انسان ہیں پچھلے امتوں سے اور 6 انسان ہیں اس امت سے، اس امت میں 12 لوگ ہیں اس تابوت میں، یہ تابوت جہنم میں ہے۔ فی جب فی قعر جہنم، یہ ایک کھڈے میں ایک کنویں میں ہے جہنم کے بالکل گہرائی میں۔ فی تابوت مقفل، ایک صندوق میں ہے اور یہ صندوق پہ تالا لگا ہے۔ علی ذلک الجب صخرۃ، اس کنویں پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ فاذا اراد اللہ ان یسعر جہنم کشف تلک الصخرۃ عن ذلک الجب، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو زیادہ شعلہ ور کر دے تو اس پتھر کو اس کنویں سے اٹھا لیتا ہے تو جہنم کی آگ مزید شعلہ ور ہو جاتی ہے۔ اچھا، فاستعرت جہنم من وجه ذلك الجب، اچھا یہ کہا کہ فرمائے کہ تم لوگوں کو یاد ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اور میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وانتم شہود، اور تم 4 لوگ وہاں پہ تھے، تم سب شاہد تھے کہ وہ کون ہے، ان میں سے 6 پرانے امتوں میں سے کون ہے اور 6 اس امت میں سے کون ہے۔ اما الاولون فابن آدم، ایک ان پرانے امتوں میں سے ایک قابیل ہے جس نے پہلے قاتل دنیا کا جس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا۔ وفرعون الفراعنہ، اور سب سے بڑا جو فرعون تھا جس نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ والذی حاج ابراہیم فی ربہ، اور وہ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی تھی، کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ ورجلان من بنی اسرائیل بدلا کتابہم غیر سنتہم، اور 2 فرد تھے بنی اسرائیل سے کہ جو انہوں نے کتاب اللہ کو چینج کیا اور سنت کو بنی اسرائیل میں چینج کیا تھا۔ اچھا، اما احدہما فحود الیہود والآخر نصر النصارى، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا اور دوسرا وہ ہے جس نے نصارہ کو گمراہ کیا۔ یہ 6 بنے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابلیس، یہ 5 بنے، وہ ابلیس سادسہم، ان میں سے چھٹا جو ہے ابلیس ہے، یہ 6 پرانے امتوں میں سے۔ وہ فی الآخرین، اس امت میں سے کون؟ الدجال، دجال ہے۔ وہؤلاء الخمسہ اصحاب الصحیفہ والکتاب، اور باقی اس امت میں سے کون ہے؟ وہ 5 آدمی جنہوں نے کعبے میں جا کر پیکٹ بنایا تھا، مہر لگایا تھا کعبے میں جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے مر بھی جائیں، ہم کبھی امام علی علیہ السلام کو خلافت نہیں دیں گے۔ وجبتہم وطاغوتہم، یہ جبت اور طاغوت شیعہ جانتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے، ان 5 جماعت مخالفین کا جبت اور طاغوت ہے۔ الذی تعاہدوا علیہ وتعاقدوا علی عداوتک یا اخی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے میں جا کر یا علی تیرے خلاف انہوں نے عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو ہم کبھی ان کو خلافت نہیں دیں گے۔ یہ ان کا قریش کا جبت اور طاغوت ہے۔ وتظاہرون علیک بعد هذا وهذا حتى سماهم وعدهم لنا، تم چاروں کو یاد ہے کہ ان سب کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دجال کے بعد ان 5 کا نام لے لیا ہمارے لیے۔ فقال سلمان فقلنا صدقت، سلمان نے کہا کہ ہم سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہمیں یاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ نشهد ان سمعنا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بالکل یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جہنم کے نچلی ترین طبقے میں وہاں پہ کنواں ہے، اس کنویں میں ایک صندوق ہے، اس صندوق میں 12 لوگ ہیں، اس 12 لوگ میں 6 پرانے امتوں میں سے قابیل ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ابلیس ہے، اور 2 جس نے یہودیوں کو یہودی بنایا اور جس نے نصارہ کو نصرانی بنایا۔ اور اس امت میں سے 6 آدمی ہیں، ایک دجال اور 5 وہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ اگر وہ مر جائیں تو ہم ان کو خلافت کبھی نہیں دیں گے۔ یہ شیعہ حدیث میں اس طرح کی بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے ججمنٹس، اچھا ٹھیک ہے نا۔